ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم یا ربی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعة لكل حول من الأحوال مقتحم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سب دوست با آواز بلند نماز والا درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ جو مہینہ ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہے اور وفات بھی اسی مہینے میں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے بھی اسی مہینے میں ہیں اور اسی مہینے میں ہی اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ اور پچھلے تقریباً 2 جمعہ میں آپ کے سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور شان بیان کی ہے۔ آج آپ کے سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا تذکرہ کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں، اس دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے اس نے یہ جہان چھوڑ کے جانا ہے، اور آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت میں
علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اور بعض فرماتے ہیں 8 کو، بعض فرماتے ہیں 9 کو، یعنی اختلاف ہے۔ اور آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے ہیں، اس کا دن 12 ربیع الاول کا دن، تاریخ 12 ربیع الاول کی ہے اور دن سوار کا ہے۔ اس میں بریلوی علماء کرام کے جو بڑے احمد رضا خان بریلوی ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات 12 ربیع الاول کی ہی ہے۔ اور جو آج کے طاہر القادری صاحب آپ نے دیکھے بھی ہوں گے ٹی وی پر، انہوں نے بھی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، جن کے لیے کائنات سجائی گئی، جب وہی دنیا سے چلے گئے تو میں اور آپ نے تو جانا ہی ہے۔ اور کس طرح تشریف لے گئے، یہ تھوڑے سے وقت کے اندر میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا، ان کو غور سے سننا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آمنہ کے لال جب دنیا سے تشریف لے گئے تو کن حالات میں تھے، کس طرح تشریف لے گئے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کروں، اللہ رب العزت میرے سمیت آپ سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت، رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، جمع فرما کے یہی صورت پڑھی جو میں نے ابھی خطبے میں پڑھی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں صحابہ کرام سے، اے صحابہ کرام، اے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے یارو، یہ بتاؤ نا، یہ جو صورت پڑھی ہے اس کی تفصیل بیان کرو، یہ جو صورت پڑھی ہے ان کا شان نزول کیا ہے، اپنے اپنے علم کے مطابق بیان کرو۔ صحابہ کرام نے سب نے اپنے علم کے مطابق بیان کیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، اے ابن عباس ذرا تم بھی بیان کرو نا اس صورت کا شان نزول کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے نبی پاک کے صحابیوں، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کا ذکر لے کے آئی ہے۔ یہ جو صورت ہے یہ بتاتی ہے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے تشریف لے جائیں گے، یہ صورت بتا رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک پہ غور کرنا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابیوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ نبی پاک نے فرمایا آخری حج پر فرمایا کہ مجھ سے صحابہ کرام سے کہ مجھ سے حج کے جو طریقے ہیں وہ سیکھ لو۔ فرمایا کہ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ اگلا حج میں نہ کر سکاں، یعنی اگلا حج ہو سکتا ہے میں نہ کر سکوں۔ یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اسی مقام پر ایک قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر ہم نے آپ پر دین کو مکمل کر دیا ہے۔ جب یہ آیت سنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت عمر بن خطاب نے رونا شروع کر دیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا دین مکمل ہو جاتا ہے پھر اللہ پاک اپنے نبیوں کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ حضرت عمر کو پتہ چل گیا کہ جو یہ آیت اتری ہے نا، اب اللہ کا جو دین ہے وہ مکمل ہو گیا، ہو سکتا ہے اللہ پاک اپنے نبی کو اپنے پاس بلا لے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، ایک اور حدیث پہ توجہ کرنا۔ نبی رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر لگوایا، صحابہ کرام جمع ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا عالی شان خطبہ ارشاد فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے میں آمنہ کے لال فرماتے ہیں میرے صحابیوں، اللہ رب العزت نے ایک آدمی کو یہ اختیار دے دیا کہ اگر وہ اللہ پاک کے پاس جانا چاہے یا اس دنیا میں رہنا چاہے، اللہ پاک نے اس بندے کو اختیار دے دیا ہے، اور اس بندے نے اللہ رب العزت کی ملاقات کو پسند کیا۔ جب یہ حدیث پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سنائی نا، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اس بابے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ نبی پاک نے تو کسی آدمی کی بات کی ہے کہ کوئی آدمی کسی بندے کو اللہ رب العزت نے اسے یہ اختیار دیا ہے کہ اگر وہ اللہ پاک کے پاس جانا چاہے تو جا سکتا ہے، اگر دنیا میں رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے ہمیں تب پتہ چلا کہ جو حضرت ابو بکر صدیق سمجھے ہمیں وہ پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو آخر پہ ایک مرض لگی تھی، وہ سر میں درد تھا، کیا ہوا کیسے ہوا، توجہ کرنا ذرا۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنازہ پڑھا کے میرے گھر میں تشریف لے کے آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اماں جی عائشہ سے فرمایا عائشہ میرے سر میں بہت زیادہ درد ہے۔ اماں جی فرماتی ہیں سونے محبوب جی درد تو میرے سر میں بھی ہے۔
فرمایا یہ جب میں نے بات کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تشریف لے آئے، تھوڑی دیر آپس میں گفتگو کی۔ میاں بیوی کی جو آپس میں گفتگو ہوتی ہے ان کا علیحدہ ہی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اماں جی فرماتی ہیں نبی پاک میرے ساتھ تھوڑی دیر گفتگو کرتے رہے، اس کے بعد نبی پاک فرماتے ہیں عائشہ میرے سر میں بہت زیادہ درد ہے۔ اماں جی فرماتی ہیں میں ایک کپڑا لے کے آئی، آمنہ کے لال نے وہ کپڑا سر پہ باندھ لیا اور دن بدن تکلیف بڑھتی چلی گئی۔ ایک اور صحابی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ اے صحابی آؤ چلو نا ہم بقیع قبرستان میں چلتے ہیں، جا کے ان کے لیے دعا کر کے آتے ہیں۔ مجھے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ جا کے بقیع قبرستان والوں سے دعا کر کے آؤ۔ صحابی بیان کرتے ہیں میں بھی چلا گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ اللہ کے نبی بقیع قبرستان میں چلے گئے، وہاں جا کے رو رو کے دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ اس طرح دعا مانگتے ہیں جس طرح کوئی دنیا سے جانے والا دعا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں دن بدن علالت بڑھتی چلی گئی، دن بدن بخار بڑھتا چلا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی چلی گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بخار زیادہ ہو گیا۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں 7 پانی کی مشکیں لے کے آؤ جس کا منہ کھلا نہ ہو، کیا معنی کہ جس سے میں پانی نکالا نہ ہو، مکمل 7 مشکیں لے کے آؤ۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 مشکیں پانی کی لے کے آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ٹپ میں بٹھا دیا۔ 7 کی 7 مشکیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر پانی بہاتے رہے، حتیٰ کہ نبی پاک نے خود فرمایا اپنے ہاتھ سے کہ بس 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 کر جاؤ۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں کچھ بہتری آئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ صحابیوں ممبر لگاؤ نا، میں آج نماز ظہر کے بعد سارے صحابہ کرام سے گفتگو کروں گا۔ سب صحابہ کرام جمع ہو گئے، ظہر کی نماز کے بعد ممبر لگ گیا۔ آمنہ کے لال نے خطبہ ارشاد فرمایا اور صحابہ کرام کے لیے بہت ساری دعائیں کی۔ نبی پاک فرماتے ہیں حافظکم اللہ، اے میرے صحابہ اللہ تمہاری حفاظتیں فرمائے، اللہ پاک تم پر رحمت فرمائے، اللہ پاک تمہیں دنیا کی دولت بھی عطا فرمائے، اللہ رب العزت تمہیں جنت میں بھی اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بہت ساری دعائیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے لیے فرمائی۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابیوں میں نے آپ کے اندر بہت ساری زندگی کا ایک عرصہ گزارا ہے، اگر میری طرف سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو آج مجھے اللہ واسطے معاف کر دینا، اگر کوئی بدلہ لینا چاہے تو میں محمد بیٹھا ہوں، مجھ سے بدلہ لے لو۔ نبی پاک فرماتے ہیں، فرمایا صحابہ کرام کہ میں نے آپ کے اندر زندگی گزاری ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی سخت لہجے میں بات کی یا کسی کو کوئی پریشان کیا یا کوئی مارا تو آج مجھ سے بدلہ لینا چاہے وہ بدلہ لے سکتا ہے، اگر وہ مجھے معاف کر دے تو اللہ واسطے مجھے معاف کر دے، میں آج آپ کا بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں، کل قیامت والے دن میں بدلہ نہیں دے سکتا۔ یہ آمنہ کے لال فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا آج ہمارا کیا حال ہے، کسی پر ظلم کر دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے، کسی کو کمزور سمجھ کے گالیاں نکال دیتے ہیں، ہمیں کون ہے پوچھنے والا؟ اگر کسی کا پیسہ دبا لیا مجھے کون ہے پوچھنے والا؟ کسی کی زمین دبا لی، کسی کو مارا، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔
لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر آج مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو بدلہ لے لو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آیا، ایک تاجر آیا، آ کے کہنے لگا سونے محبوب جی میرے پاس غلام بہت زیادہ ہیں اور غلطی کرنے پر میں اسے ڈانٹ بھی لیتا ہوں اور مار بھی لیتا ہوں۔ ایک تاجر آیا، فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس جو غلام ہے نا میں انہیں مار بھی لیتا ہوں اور ڈانٹ بھی لیتا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ نبی پاک نے فرمایا کہ اگر تو جتنا وہ تیرا نقصان کرتا ہے اگر تو اتنا ہی اس کو مارتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر نقصان تیرا کم ہوا، تو نے ڈانٹ زیادہ لیا، مار زیادہ لیا، پھر دو آپشن ہے تیرے لیے، یا تو جا کے اپنے نوکروں سے معافی مانگ لے۔ فرمایا اگر میں معافی نہ مانگوں تو پھر یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ نبی پاک نے فرمایا پھر قیامت والے دن تیرا گریبان ہوگا، تیرے نوکروں کا ہاتھ ہوگا، یہ تجھے کھینچ کے اللہ رب العزت کے پاس لے کے جائیں گے اور کہیں گے یا اللہ یہ ہم پر دنیا میں ظلم کیا کرتا تھا، ہمیں مارا کرتا تھا، کل قیامت والے دن تجھ سے حساب لیا جائے گا۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ کسی کو تھپڑ مار دیں، گالی نکال دیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابیوں اگر کوئی مجھ سے بدلہ لینا چاہے تو آج مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، ایک صحابی کھڑا ہوا، فرمایا یا رسول اللہ ایک جنگ میں صفیں درست کرتے ہوئے آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی، میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا آ صحابی مجھ سے بدلہ لے لے۔ سب صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، یار یہ کیسا آدمی ہے جو آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں صحابہ کرام خاموش ہو جاؤ، چپ کر کے بیٹھ جاؤ، آنے دو اسے، مجھ سے بدلہ لینے دو۔ فرمایا جاؤ جا کے فاطمہ سے وہ چھڑی لے کے آؤ۔ جو چھڑی تب منگائی جاتی تھی جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہیں سفر پہ جاتے تھے یا کسی کی صلح کرانے کے لیے جاتے تھے، نبی پاک ہاتھ میں وہ چھڑی لے کے جاتے تھے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جاؤ وہ چھڑی لے کے آؤ۔ آج وہ چھڑی کسی سفر میں جانے کے لیے نہیں، کسی صلح کے لیے نہیں، بلکہ میں محمد بدلے کے لیے منگوا رہا ہوں۔ چھڑی منگوائی گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ چھڑی اس کے ہاتھ میں دے دو۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی تو میرے بدن پر کپڑا نہیں تھا، آپ کے بدن پر تو کپڑے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں قربان جاؤں کس طرح بدلہ دیا؟ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کمر سے کالی کملی ہٹا لی، فرمایا لے صحابی بدلہ لے لے، لو میرا بھی جسم آج ایسے ہی ہے، میں نے بھی کپڑا ہٹا دیا۔ اس صحابی نے چھڑی پھینک دی، جا کے مور نبوت کو چومنا شروع کر دیا۔ فرمایا سونے محبوب جی میں بھلا یہ جسارت کر سکتا ہوں آپ سے بدلہ لینے کی، بس میرے دل میں یہ خواہش آئی کہ آخری وقت ہے، چلو کوئی پتہ نہیں میری زندگی کا یا آپ کی زندگی کا، چلو جاتے جاتے نبی پاک کے جسم کو چوم لوں، ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اللہ پاک مجھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ فرمایا میں نے اس لیے جسم اطہر کو چوما، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آخری نماز پڑھائی ہے نا، آخری نماز وہ مغرب کی نماز پڑھائی ہے، جمعرات کا دن ہے، مغرب کی نماز یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری نماز پڑھائی صحابہ کرام کو۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکثر یوم الخمیس کہہ کے رونا شروع کر دیتے تھے، فرمایا وہ خمیس جمعرات کو کہتے ہیں کہ وہ آخری دن تھا جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی۔
اور مغرب کی نماز میں سورۃ المرسلین کی تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد جب نبی پاک گھر تشریف لے گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بخار کی حدت اور شدت بہت زیادہ ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، عشاء کا وقت ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں جانے کے لیے تیار ہوئے۔ آمنہ کے لال کو بخار کی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو گئے۔ نماز کے لیے جانا چاہتے ہیں مگر بخار اتنا ہے، غشی طاری ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر پانی چھڑکا گیا، پھر نبی پاک اٹھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کھڑے ہیں، فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلال کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی یا نہیں پڑھی؟ حضرت بلال فرماتے ہیں، سونے محبوب جی صحابہ کرام صفیں بنا کے آپ کا انتظار فرما رہے ہیں۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھنے کی کوشش کی، پھر نبی پاک پر غشی طاری ہو گئی، پھر نبی پاک پر پانی پھینکا گیا، پھر نبی پاک نے آنکھ کھولی، پھر فرمایا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی یا نہیں پڑھی؟ حضرت بلال فرماتے ہیں، سونے محبوب جی صحابہ کرام آپ کا انتظار فرما رہے ہیں۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے اٹھے۔ کتنی محبت تھی نماز کی، آخری وقت بخار کی اتنی شدت ہے کہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو غشی طاری ہو جاتی ہے، پھر بھی دوڑ دوڑ کر نماز میں آتے ہیں، اور ہماری فجر بستر پر گزر جاتی ہے، ہماری زور کاروبار میں گزر جاتی ہے، ہماری عصر جو ہے وہ پیسے گننے میں گزر جاتی ہے، مغرب جو ہے وہ یاروں دوستوں میں ٹہلنے میں گزر جاتی ہے، عشاء جو ہے وہ فلموں اور ڈراموں میں گزر جاتی ہے، پتہ ہی نہیں ہے ہم نبی پاک کی امتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جانے کی کوشش کی، پھر غشی طاری ہوگی، جب پھر ہوش آیا پھر فرمایا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی یا نہیں پڑھی؟ حضرت بلال فرماتے ہیں، سونے محبوب جی صحابہ کرام تو امام الانبیاء کا انتظار کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ملو ابا بکر فلیصلی فی الناس، فرمایا جاؤ ابو بکر کو کہہ دو کہ نماز پڑھا دیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جاؤ ابو بکر کو کہہ دو کہ وہ نماز پڑھا دیں۔ اللہ اکبر، اللہ جی، اماں جی عائشہ فرماتی ہیں، سونے محبوب جی میرا بابا بہت کمزور دل کا آدمی ہے، بہت کمزور دل کا آدمی ہے، جب وہ آپ کے مصلی پر کھڑا ہوگا کہیں اس کا دل جو ہے، کہیں وہ اس کا دل کمزور ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا دل بھی ٹوٹ جائے، وہ کہیں گر نہ جائے، کمزور دل کا آدمی ہے۔ یا رسول اللہ آپ حضرت عمر کو کہہ دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کیا تم مصر کی عورتوں کی طرح تکرار کرنے سے باز نہیں آتی؟ جب میں نے کہہ دیا کہ حضرت ابوبکر کو کہہ دو کہ نماز پڑھا دیں، 17 نمازیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں حضرت ابوبکر صدیق میں مصلی میں کھڑے ہو کے پڑھائی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آمنہ کے لال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی پر کھڑے ہوئے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، محبت تھی نا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، نماز پڑھائی، نماز مکمل کی۔ اللہ اکبر، اللہ، اس کے بعد آمنہ کے لال کی طبیعت خراب ہوتی چلی گئی، بخار کی حدت اور شدت بڑھتی چلی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، 12 ربیع الاول کا دن آ گیا، سوار کا دن ہے، سوار کا دن، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے وہ سوار کا دن ہے، تاریخ 12 ربیع الاول کی ہے، صبح کا وقت، صحابہ کرام سب مسجد میں جمع ہیں، فجر کی نماز ہو رہی ہے، حضرت ابو بکر صدیق مصلی پہ کھڑے نماز پڑھا رہے ہیں، جب کان میں آواز پڑی، قرآن پاک
پاک کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اماں جی عائشہ صدیقہ کے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ ہٹایا تو اپنی محنت کو دیکھا جو 23 سالہ محنت کی تھی۔ 23 سال محنت کی نا صحابہ کرام پر، جب دیکھا مسجد نبوی بھری پڑی ہے صحابہ کرام سے، نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ مسجد کے اندر کیا، اس وقت لائٹیں، بجلی تو نہیں تھی نا، 1-2 لائٹیں تھی، چراغ وغیرہ جل رہے تھے۔ جب نبی پاک نے چہرہ کیا تو پوری مسجد نبوی نے چمکنا شروع کر دیا۔ قریب تھا کہ صحابہ کرام نماز توڑ دیتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ چھوڑ دیا۔ دل میں خوشی ہوئی کہ یہ میری 23 سالہ محنت ہے جو آج صحابہ کرام سب مسجد میں کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ نماز کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے۔ جب گھر سے باہر نکلے صحابہ کرام نے پوچھا، پیارے علی جی بتاؤ نا نبی پاک کی طبیعت کیسی ہے؟ حضرت علی فرماتی ہیں پہلے سے کچھ بہتر طبیعت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ کو بلاؤ نا۔ میری بیٹی، ہمیشہ جب آخری وقت ہوتا ہے والدین اپنی بیٹیوں کو بلاتے ہیں۔ فرمایا میری بیٹی فاطمہ کو بلاؤ، اور میری بیٹی فاطمہ کو کہنا کہ میرے شہزادوں کو بھی ساتھ لے کے آئے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آ گئی، ساتھ حسن و حسین بھی آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسوں سے پیار کیا۔ اماں جی فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، فرماتی ہیں کہ آج میرے بابا کو کتنی تکلیف ہے، بخار کی وجہ سے کتنی تکلیف ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں بیٹا پریشان نہ ہو، آج کے بعد تیرے بابے کی ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ آج کے بعد تیرے بابے کو کوئی تکلیف نہیں دے گا، آج کے بعد تیرے بابے کی ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی گود میں لٹا لیا، سر میری گود میں، میری چھاتی کے ساتھ، بین السحری و نہری، میری گود میں سر ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معمول تھا کہ نبی پاک ہر روز اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے، قرآن کی آخری 3 سورتیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ سورت اخلاص، قل هو اللہ احد، سورت فلق اور ناس، آخری 3 سورتیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتے تھے۔ اپنے ہاتھوں پر پھونک مار پہ، پہلے چہرے پر پھر سارے بدن پر، جہاں جہاں ہاتھ پہنچتا وہاں وہاں دم کر لیتے تھے۔ اماں جی فرماتی ہیں ان بیماری کے دنوں میں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ہر روز دم کیا کرتی تھی۔ اس وقت میں نے جب دم کیا، نبی پاک فرماتے ہیں عائشہ بس کر، اب دم کا وقت ختم ہو گیا، اب دم نہ کر، بس دم کا وقت ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اتنی دیر میں حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے آئے، باہر سے آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ اماں جی فرماتی ہیں نبی پاک نے مسواک کی طرف دیکھا، مجھے پتا چل گیا کہ آمنہ کے لال مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے مسواک پکڑ کے نبی پاک کو دی۔ اتنی بخار کی شدت تھی کہ نبی پاک سے مسواک چبائی نہ گئی۔ اماں جی فرماتی ہیں میں نے چبا کے نبی پاک کو مسواک دی۔ نبی پاک نے آخری وقت مسواک کی ہے۔ جو آمنہ کے لال نے زندگی کے آخر میں جو کیا ہے وہ مسواک ہے۔ جو آخری نیکی نبی پاک نے کی ہے وہ مسواک ہے۔ مسواک کیا کرو، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ نبی پاک نے جب مسواک کی، اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک پیالہ پڑا ہوا تھا لکڑی کا جس میں پانی تھا۔ نبی پاک نے اس میں ہاتھ لگایا اور اپنے چہرے پر مل لیا۔ چہرے پر مل کے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیا۔
اماں جی فرماتی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف ہاتھ کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری وقت جو جملے کہے تھے الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، فرمایا میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا اور غریبوں پر ظلم نہ کرنا، یہ میرے محبوب پیغمبر کے آخری کلمات ہیں۔ جب کسی آدمی کا بابا یا کوئی دنیا سے جاتا ہے، جب وہ آخری نصیحت کر کے جائے، ان کو کاپی پر لکھنے کی ضرورت نہیں، وہ دل پہ نقش ہو جایا کرتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آخری نصیحت کی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز پڑھنا، نماز نہ چھوڑنا اور غریبوں پر ظلم نہ کرنا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف ہاتھ کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ آہستہ آہستہ نیچے آ گیا۔ اماں جی فرماتی ہیں نبی پاک کا جب میں نے اپنی گود میں بوجھ محسوس کیا، میں نے نبی پاک کو بستر پر لٹا کے آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھا تو مجھے پتہ چل گیا کہ آمنہ کے لال ہمیں جدائیاں دے کے چلے گئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اماں جی فرماتی ہیں مسجد نبوی بھری پڑی ہے صحابہ کرام سے۔ اماں جی فرماتی ہیں میں نے صحابہ کرام کے فرمایا او نبی کے صحابیوں، اللہ کے نبی ہمیں جدائیاں دے کے چلے گئے۔ سب صحابہ کرام میں کہرام مچ گیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں سب سے خوشی والا دن وہ دن تھا جب نبی پاک مدینے میں تشریف لے کے آئے، پورے مدینے کی ہر چیز نے چمکنا شروع کر دیا، اور غم والا دن وہ دن تھا جب نبی پاک دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا، حضرت ابو بکر صدیق دوڑتے دوڑتے جب اپنی بیٹی کے گھر میں آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر چادر تھی، جب چادر ہٹائی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر بوسہ لیا، پھر مسجد میں تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں تلوار لیے کھڑے تھے۔ فرمایا کون کہتا ہے کہ نبی پاک ہمیں چھوڑ کے چلے گئے؟ وہ ہمیں چھوڑ کے جا ہی نہیں سکتے۔ یہ محبت تھی۔ فرمایا وہ ہمیں چھوڑ کے جا ہی نہیں سکتے، وہ کچھ دیر کے لیے گئے پھر واپس آئیں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ بڑی پریشانی کا عالم تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ قرآن پاک کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ آیت پڑھی ہمیں یوں لگا جیسے یہ ابھی ہی آیت نازل ہوئی ہے۔ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ یہ آیت بھی قرآن پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی ہمیں چھوڑ کے جا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب وہ دنیا سے چلے گئے تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے۔ واقعہ تھوڑا سا تھا مگر وقت ختم ہو گیا، پھر بزرگ غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب